بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تڑپ، بدترین۔ مومنو، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اور جب انسان اپنی حدود کو کراس کرنے لگے تو اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی وارننگ ضرور دیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور پر مسلمان حکمران، بے حیائی، دنیاوی عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں میں یوں گرفتار ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کا انحراف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوستوں، اگر ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنی بار ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا اور تمام کے تمام مسلمان صفائے ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ اللہ کی جانب سے دی گئی اس ڈھیل کو ہم مسلمان بہت ہی غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے یوم حساب کو بالکل ہی بھول چکے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سرزمین کی جو کہ اسلام کا مسکن کہلاتی ہے، جہاں سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا، وہ پاک زمین جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن تھی، اور مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم اس سرزمین پر کس طرح سے اسلامی اقدار و روایات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کیسے وہاں کے حکمران اللہ کی تعلیمات کا انحراف کر کے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اور قیامت کی اہم اور بڑی نشانیاں اس خطے سے رونما ہو رہی ہیں۔ ان سب باتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے، اس کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آج عرب معاشرہ مغربی تہذیب اور بے حیائی کی طرف گامزن ہے۔ عرب شہزادے کئی دہائیوں سے عیاشی اور داد و عیش کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک میں گزارتے تھے، لیکن آج ان شہزادوں نے مغربی تہذیب، فحاشی و عریانی اور بے حیائی کو اپنی سرزمین ہی پر متعارف کروا دیا ہے۔ عرب معاشرے میں اسلامی تہذیب و ثقافت تیزی سے زوال پذیر ہے۔ اسلامی تاریخ کے تمام نشانات اکھاڑے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت پر سعودیہ میں داخلے کی پابندی لگا دی گئی ہے، اور انڈین اداکاروں پر مشتمل ایک بڑا ڈانس کنسرٹ کرایا گیا ہے، جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے اسلامی شاعر کی توہین میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑی ہے۔ 5000 برس قبل دنیا کی طاقتور ترین قوم سمود، جس نے اللہ اور اس کے بھیجے گئے رسول کی صریح خلاف ورزی کی اور اللہ کے سخت ترین عذاب کا شکار ہوئے۔ دوستوں، ہمارے آج کے ظالم اور دین سے کوسوں دور حکمران جو کہ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، انہوں نے اس عبرت کدے کو دنیا کے سب سے بڑے موسیقی کنسرٹ کے لیے منتخب کیا۔ دوستوں، وہ جگہ جہاں غزوہ تبوک کے سفر میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیزی سے گزرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عذاب شدگان کی بستی سے روتے ہوئے گزرو، رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور فرمایا کہ ان کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ، کہیں تم بھی عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ جمعے کے مبارک روز مدائن صالح کے کھنڈرات کے قریب دنیا کے معروف گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ قرآن و حدیث کے ساتھ اس سنگین مذاق سے تمام مسلمانوں کے دل غمگین ہیں، اور مسلمان اسے عذاب الہی کو دعوت قرار دے رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس مقام سے عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اس ہدایت کے برعکس موسیقی کا پروگرام کرنا بڑی ڈھٹائی ہے۔ بے حیائی کو سر عام فروغ دیا جا رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ کو ٹورسٹ سٹی بنایا جا رہا ہے۔ دنیا کے بڑے جوا خانے ہوں یا ہارس رائڈنگ کلب، ان کے مالک اور پارٹنرشپ ہیں۔ ہندو مندر کھولے جا رہے ہیں۔ جس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیج کر بتوں کی پوجا رکوائی تھی، آج دوبارہ وہی بتوں کی پوجا شروع کروائی جا رہی ہے، اور اسے ٹورزم کو بڑھانے کا نام دیا گیا ہے۔ مندر کی افتتاح کے دن ہی دبئی میں ایسی طوفانی بارش ہوئی کہ سیلاب ہی آ گیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب بھی سنبھل جاؤ،
ورنہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا انجام بہت ہی خوفناک ہوگا۔ عربوں کے علاوہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان عملی اعتبار سے ان جاہل عربوں سے بدرجہ بہتر مسلمان ہیں۔ آج ایشیا، برصغیر پاک و ہند، افریقہ، یورپ اور امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن عرب ممالک میں اسلامی تشخص کو مجروح کر دیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے چند ہفتے پہلے پوری دنیا سے اداکاروں اور میوزک سے وابستہ طائفے بلائے، جس میں یورپ اور امریکہ کے ویڈیوز بنانے والے اداکار، ڈانسرز اور اسلام کے خلاف فلمیں بنانے والے ہدایت کار بھی شامل تھے۔ کانسرٹ منعقد کیے گئے، جام لٹائے گئے، پاک سرزمین کو نجس اور پلید لوگوں سے آلودہ کیا گیا۔ مکہ اور مدینہ کے کئی مقامات پر شراب کی بار کھول دی گئی ہیں، جوئے خانے کھول دیے گئے ہیں۔ جس شہر کو اللہ رب العزت نے امن کا شہر قرار دیا، وہاں ایسے شیطانی پروگراموں کی کھلی اجازت اس سرزمین کی توہین ہے۔ ہیلووین مغربی ممالک میں منایا جانے والا ایک شیطانی جشن ہے جو 31 اکتوبر کی رات کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ شیطان پرستوں کے مطابق اس رات دو دنیاؤں کے درمیان حائل دروازے کھولے جاتے ہیں اور خدا مردوں کی روحوں، جنوں اور شیطانوں کے ہمراہ زمین پر آتا ہے۔ اس رات مغربی ممالک کے توہم پرست لوگ خوفناک لباس اور شکلیں بنا کر ہاتھوں میں ڈھول، پلیٹیں اور شور شرابہ کر کے شیطانوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سعودی خاندان نے حجاز کی مقدس سرزمین پر شیطان پرستوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے شیطانی رسوم کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر عوام کے اندر فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ دوستوں، سعودی عرب نے 52 ملکوں کے لیے 1 سال کا ملٹیپل بزنس ویزے کی آن لائن سہولت فراہم کی ہے۔ اس میں مسلم، نان مسلم کی کوئی قید نہیں، اپنے گھر بیٹھے آن لائن ویزا مکہ مدینہ ہر جگہ گھوم سکتے ہیں۔ ان قریب آپ انگریزوں، ہندو اور یہودیوں کو بیہودہ لباس میں وہاں ہر جگہ دیکھیں گے۔ مسلمانوں پر ان قریب ویزے کی پابندی لگ سکتی ہے، یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کو ویزے کے لیے سیکیورٹی حصار اور بہت زیادہ گارنٹی دینا پڑے گی، کیونکہ جب ایشیا کے مسلمان گوروں اور یہودیوں کو مکہ ٹاور اور حرم پاک کے قریب جوار میں یوں بیہودہ کپڑوں کے گھومتے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی مسلم نوجوان غیرت ایمانی کے جذبے میں گوروں اور یہودیوں کی پٹائی کر دے گا، اور یہیں سے ہم ایشیائی لوگوں پر عمرے کے ویزے کی پابندی سخت کر دی جائے گی۔ رقص و سرور، شباب و کباب، کسینوں، جوئے خانوں کی بھرمار کے بعد آئندہ دنوں میں سعودی عربیہ میں جرائم بڑھ سکتے ہیں۔ مکے کی سرزمین پر بے موسم بارشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قیامت آنے سے قبل بے موسم کی بارشیں ہوا کریں گی، اور سعودی عرب جیسے گرم ترین ملک جہاں کبھی کبھار بارش کی بوندیں برستی تھیں، وہاں سیلاب آ رہے ہیں، اور آئے روز تیز ترین بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو کہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس بے حیائی کے نظام نے سعودی عرب کے معاشرے کے اسلامی تشخص کا حلیہ بگاڑا ہے، اسی نظام کو قرض دینے والے مالیاتی ادارے پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی لیے FTF نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ آج غزہ پر جو بیت رہی ہے اس کے حوالے سے دنیا کا طرز عمل دیکھیں تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ حالت کیا ہے۔ ہمارے عرب حکمران اس خون کی ہولی کو دیکھتے ہوئے بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ کس طرح ہندو بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بناتے ہیں، مگر کوئی ایک بھی مسلم حکمران مذمت کے 2 بول نہیں بولتا، بلکہ الٹا یہ کہ انہیں اپنی ہی سرزمین پر مندر کے لیے ایک وسیع و عریض جگہ گفٹ کر دی جاتی ہے۔ دوستوں، جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ اگر ہم مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 1400 سال پہلے کیے گئے انتباہ پر توجہ نہ دی اور عرب میں سب کچھ یوں ہی چلتا رہا تو ان کا خاتمہ یقینی نظر آ رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے سب مسالک اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور اللہ کے فرمان مبارک کے مطابق اسے فنا ہے۔ اللہ ہی کی ذات بابرکت باقی رہے گی۔
احادیث اور بزرگوں کی طرف سے تشریح اور وضاحت سے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی بے راہ روی کی وجہ سے وہ مصائب سے دوچار ہوں گے اور یوں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور قیامت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم اللہ رب العزت کے اس دین کی صحیح معنوں میں حفاظت کر سکیں اور اللہ کے اس دین کے علم بردار بن سکیں۔ آمین۔